السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اتنی محنت اتنی مشقت کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی شریعت کا ادب و احترام نہ کرے، کوئی قانون مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ فالو کرے اور اپنی ہٹ دھرمی اور ضد پر اڑا رہے، پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے وہ آپ خود جانتے ہیں۔ ابھی چند دن قبل آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی کہ علماء کرام کی ایک جماعت کمیلا کے پاس پٹھان پورہ گئی، لاکھ کوشش کرنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود وہ کسی بھی صورت سے مانے نہیں، اور مانتے تو ہی لیکن مسئلہ یہ پھنسا کہ انہوں نے نکاح 10 دن پہلے چوری سے کرا لیا۔ نکاح اگر بارات والے دن ہوتا تو ان کو ماننا ہی پڑتا، لیکن اب ان کی ہٹ دھرمی تھی۔ اب جن کے زبان پر یہ جملے ہوں کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہوئے چلے آئے، وہ جہنم میں چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر ایسے لوگوں کی سوچ اور ایسے لوگوں کا دین، ایسے لوگوں کا مذہب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے کے، کس ٹائپ کے لوگ ہوں گے۔ 23 تاریخ کو بارات لے کر آئے، وہ ننگا ناچ پہا کے پروا میں ناچا، ڈانس کرنے والے، ڈی جے کرنے والے، ناچنے والیاں، حد ہو گئی یار، اتنا مسلمان گر گیا۔ ضد میں آپ کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کھلم کھلا چیلن، اتنے جری ہو گئے، اتنے بے باک ہو گئے، اتنے نڈر ہو گئے کہ آپ کو اللہ اس کے رسول کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں۔ کبھی ایک لمحے کے لیے سوچ لیا ہوتا کہ ہمیں مرنا ہے، ایک لمحے کے لیے سوچ لیا ہوتا جن عمل کے ذریعے سے ہم امت کو بہتر پیغام دینے کی کوشش کر رہے تھے اسی عمل میں شامل ہو جاتے تو انشاءاللہ ہمارا بھی بھلا ہوتا، آپ کا بھی بھلا ہوتا، لیکن آپ نے اپنے ہاتھ سے بگاڑ لیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے لیے جہنم خریدا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے اپنے لیے جہنم کا گڈھا تیار کر رہے ہیں۔ سمجھانے کے باوجود اگر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور آپ کو ہٹ دھرمی اور ضد ہی پر اڑا رہنا ہے تو یقین مانو وہ دن دور نہیں جب آپ کا سامنا رب کے عذاب سے ہوگا، جب آپ کا سامنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، جب آپ کا سامنا خدا کے قہر و غضب سے ہوگا، تب تمہیں سمجھ میں آئے گی کہ کوئی سمجھانے والا سمجھا رہا تھا، اگر بات مان لیے ہوتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ لیکن کتنے عجیب مسلمان ہیں، مرنا سب مومن ہو کر چاہتے ہیں کہ ہم ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہم مریں، ایمان پر ہم مریں، ایمان پر ہم مریں۔ ہر آدمی مرنے کی دعا کرتا ہے کہ ایمان پہ کاش ہمیں موت آ جائے، کاش ہمیں موت آ جائے، کاش ہمیں موت آ جائے، اور زندگی دیکھو تو ایمان والی ہے ہی نہیں۔ زندگی میں ناچ گانا ہے، زندگی میں شراب ہے، زندگی میں جوا ہے، زندگی میں جھوٹ ہے، زندگی میں غیبت ہے، زندگی میں عیاشی و مکاری ہے، زندگی میں فراڈ ہے۔ زندگی مصطفیٰ کے اصول کے مطابق نہیں، لیکن مرنا وہ مومن ہو کر چاہتے ہیں۔ کتنے بڑی حیرت و تعجب کی بات ہے کہ جو انسان اپنی زندگی کو محمد رسول اللہ کے اصولوں پہ نہ گزارے، وہ اصول مصطفیٰ پر اسے موت کیسے آئے گی، کیسے مرے گا وہ اصول رسول پر۔ آج اپنے ضد میں آپ نے ناچنے والیوں کو بلا لیا، آپ ضد میں بچوں کو آپ نے نچوا دیا، آپ ضد میں آپ نے یہ سب کر لیا، کیا ملا آپ کو؟ کوئی تمغہ مل گیا، کوئی تغرہ مل گیا، کوئی انعام مل گیا، کوئی آپ کا نام ہو گیا، شہرت بڑھ گئی آپ کی شہرت نہیں بڑھی۔ آپ کل بھی ذلیل ہوئے تھے اور آگے بھی ذلیل ہوں گے، اور یہی حرکتیں رہیں تو پھر انشاءاللہ الرحمن دنیا میں بھی ذلت کا سامان ہوگا اور آخرت میں تو سخت ترین ذلت کا سامان ہوگا۔ آج ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ شادیوں کو آسان بنائیے، یہ تماشا مت کریے، یہ فضول خرچی مت کریے۔ میں آپ کو روک رہا ہوں، اس لیے نہیں روک رہا ہوں کہ آپ کا جو پیسہ بچے ہمیں دے دیجئے، ہمارے مدرسے کو دے دیجئے، نہیں، آپ اپنے پیسے کو بچائیے، اسی پیسے سے اچھا مکان بنائیے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجئے،
اپنا بزنس اچھا بنائیے، سیٹ اپ اچھا بنائیے، کمانے کا ذریعہ اچھا بنائیے، آپ خود ترقی کریے، بچوں کو بھی ترقی کے راستے پر لے کر آئیے۔ لیکن نہیں، آپ ترقی کے راستے پر نہیں آنا چاہتے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین پر نہیں آنا چاہتے، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دین پر نہیں آنا چاہتے، آپ منمانی کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، منمانی کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ہر دھرمی، ہماری یہ ضد، ہماری یہ ذات برادری، ہمارا یہ سب کچھ ہمیں کل قیامت کے دن بچا لے گا، ہمارے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائے گا، ہمارے لیے پریشانی کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ کو تو غیرت آنی چاہیے تھی۔ کتنے علماء کرام آپ کے دروازے گئے، آپ کو کم سے کم علماء کا خیال رکھنا چاہیے تھا، آپ کو علماء کرام کی آمد کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن آپ کو کیا، اگر میں آپ سے کہوں علماء سے اتنی نفرت ہے آپ کو، تو آپ عہد کر لو کہ جب میں مروں گا تو کسی عالم سے نماز جنازہ نہیں پڑھواؤں گا، کسی عالم کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ جب اتنی نفرت ہے آپ کو دین اسلام کے بانئین سے، دین اسلام کے وارثین سے، تو پھر آپ ان کے پیچھے کیوں چلو گے؟ صاف صاف اعلان کر دو کہ میں نے ڈی جے بجایا ہے، اب مجھے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی مفتی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی نہیں چاہیے، ہم مریں گے ہماری نماز جنازہ نہیں ہوگی، ہم نہیں پڑھائیں گے۔ کرو اعلان۔ تمہاری عزت جا رہی تھی، ناچ گانا ڈی جے باجا سے عزت جاتی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی تھی کہ میں بے عزت ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا؟ یہ کر کے کون سی تم نے عزت خرید لی ہے؟ کون سا تمہارا عزت میں اضافہ ہو گیا؟ کون سے بڑھوتری ہو گئی تمہاری عزت میں؟ کہاں تمہارا شورا ہو رہا ہے؟ کہاں تمہارا ڈنکا بج رہا ہے؟ عزت کے کہاں تمہارے جو ہے غبارے پھورے جا رہے ہیں؟ تم نے قوم کو ذلیل کیا، تم نے علماء کو ذلیل کیا، تم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کلم کلا چیلنج بغاوت کر کے اسلام کو چیلنج کیا ہے، اسلام کو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک نیا فتنہ تم نے پیدا کیا ہے، اور یہ نیا فتنہ تمہیں تمہاری زندگی بھر تمہیں سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ زندگی کے ہر لمحے تمہیں سوچنا پڑے گا کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کا خیال نہیں کیا۔ آج آپ کتنے بھی بڑے پاورفل کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے تانشاہ کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے دولت والے کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھو موت سب کو آنی ہے۔ موت بھی بھول گئے، قبر بھی بھول گئے، حشر بھی بھول گئے، کیوں نہ بھولو گے؟ جب تم خود ہی کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا جہنم میں گئے، ہم یہاں کیا کریں گے، تو پھر تمہارے لیے قبر کیا ہے، حشر کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا سامنا کیا، خدا کا خیر کیا، تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ماشاءاللہ اتنے جری، اتنے بہادر، اتنے نڈر نہ بنو کہ اسلام کے دامن سے خارج ہو جاؤ، اسلام کے دامن سے باہر ہو جاؤ۔ اور میں نے سنا ہے بارات لے کر یہاں لوگ آئے، اتنے شان سے آئے، ناچتے گاتے ہوئے آئے، اور دوسری جگہ سے کہیں سے بارات آنے والی تھی تو انہوں نے اپنے گھر میں جب بارات آنے کی باری آئی تو انہوں نے کہا 20 آدمی سے زیادہ نہیں آئیں گے۔ میں نے سنا ہے دروغ برگردن راوی، 20 آدمی سے زیادہ نہیں آئیں گے۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بارات کی کثرت کو منع کر دو، آپ روکو، تو آپ اپنے دروازے روکنا نہیں چاہتے ہو۔ آپ یہ کہتے ہو ہمارے خاندان میں اتنے لوگ ہیں، ہمارے چچا ہیں، پھوپھا ہیں، خالو ہیں، نانا ہیں، دادا ہیں، تایا ہیں، سب ہیں، کن کو چھوڑ دیں؟ ہم 150 تو غریب والے ہیں، بارات 150 سے 200 سے کم لے کے نہیں جائیں گے۔ 150 200 بارات لے جانے والوں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیغام ہے کہ بارات کی کثرت کو کم کرو۔ رسول نے خود ارشاد فرمایا نکاح کو آسان بناؤ، زنا کو مشکل کر دو۔ اور آج مسلمان زنا کو آسان کیے ہوئے ہے، نکاح کو مشکل کرتا چلا جا رہا ہے۔ آج ابھی چند دن پہلے پیچھے آپ لوٹ کر چلے جاؤ تو دیکھو لاک ڈاؤن میں یوگی جی نے کہا تھا 50 آدمی شادی میں رہیں گے، اس سے زیادہ نہیں رہیں گے، بارات میں 20 آدمی سے زیادہ نہیں جائیں گے۔ کسی نے اعتراض کیا کہ ہم یوگی تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہمارے 150 تو گھر میں ہیں، ہمارے نانا دادا سب چھوٹ جائیں گے؟ کسی نے کچھ کہا؟ ہمت تھی کسی کی؟ اوقات تھی کھڑا ہو جاتا۔ اس لیے تمہاری ہماری اوقات نہیں پڑی کہ میں معلوم ہے کہ پولیس والے ہمارا باجا بجا دیتے، پولیس والے ہماری ہڈیوں کا سرما بنا دیتے، تو ہم پولیس سے اتنا ڈر کر 2150 لوگوں پر شادی کرنے کے لیے آمادہ تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کاش ہماری قوم محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہوئے ان اصولوں پہ عمل کر لیتی تو دنیا بھی اچھی بن جاتی اور آخرت بھی بہتر سے بہتر ہوتی نظر آتی۔